نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر لو، بس 1 مہینے کا مسلمان آنے والا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت ہر اس بندہ یا ہر اس بندی تک پہنچانا جس تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام اور دعوت نہ۔ جب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، اس کی اتنی بڑی فضیلت بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ سوچئے، ماں باپ ہمارے لیے، ہماری اچھائی کے لیے جب دعا کرتے ہیں، دنیاوی ہی دعا کر دیتے ہیں تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، آخرت کی دعا کر دیتے ہیں تو ہم کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ، میں ہم کو یہ کام کرنا ہوگا انشاءاللہ کہ روزانہ اگر ہم 5 اللہ کے نام عربی میں اور اس کا مادری، آپ کی مادری زبان میں اس کے ترجمے کے ساتھ اگر آپ حفظ کر لیں گے تو 20 روزے تک آپ کو پورے 99 نیمز، پورے 99 نام یاد ہو سے آپ اپنے آپ کو اس طرح جڑا لو جس طرح سورج سے روشنی جڑی ہوتی ہے، جس طرح زبان منہ سے جڑی ہوتی ہے، جس طرح ہاتھ اور پاؤں جسم سے جڑے ہوتے ہیں۔ ورنہ غور کیجئے، اگر سورج نہیں تو روشنی ہی نہیں، اگر زبان نہیں تو بات چیت ہی نہیں، اور ویسے ہی اگر ہاتھ پاؤں نہیں تو پھر باقی کا جسم کوئی کام کاج کا نہیں۔ ویسے ہی اگر قرآن کسی مسلمان کی زندگی میں نہیں تو وہ مسلمان۔ طاقت کا اندازہ لگائیے کہ شفاعت کا جو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ اللہ شفاعت قبول کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ، اور ہم وہ امید میں رہیں گے کہ ہمارے لیے شفاعت ہو، لیکن جن مسلمانوں کو قرآن نے جہنم میں قید کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کی شفاعت نہیں۔ اس دن کہیں گے، اے میرے رب، اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے اللہ، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں، یہ میری امت کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس قرآن سے منہ پھیر لیا تھا، اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی، اس قرآن سے نہیں جڑے تھے۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے، اور افسوس کی بات ہے میری بہنوں کہ ہم ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویوں کے نام نہیں جانتے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام بھی نہیں جانتے۔ ان کے نام یاد رکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے نام جاننا تو دور کی بات ہے، ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ جملہ کتنی بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اور کتنی اولاد۔ کوئی بھی قسم کا آوارہ حرکت کرنے والا یا آوارہ حرکت کرنے والی، زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی، اس رمضان گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کیجئے کہ اب نہ زنا نہیں کریں گے، اب انشاءاللہ کوئی آوارہ پن نہیں ہوگا۔ تو سچے دل سے جب آپ یہ نیت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ جیسے مقدس مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن نازل کی، جو وہ مہینہ جس میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، رحمتیں نازل ہونے والا مہینہ، اس میں شراب پی کر ایسے لوگ اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں ہو کر اللہ کی لعنت کے مستحق ہو۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات رمضان کو اپنی عبادتوں میں گزارتے، عبادت کا مہینہ بناتے، اور ایسے بدبخت مسلمان موجود ہیں جو رمضان کو تجارت کا مہینہ بنا دیا، جہاں رمضان میں ان کی پوری فکر تجارت ہے، اور اس تجارت سے اگر تھوڑی سہولت مل گئی تو وہ اللہ کی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی کیسی تجارت سے سہولت مل کر، جو سود پر پیسہ لے کر وہ تجارت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے سود خوری، سود لینا دینا، اس میں ملوث ہونا، کتنا بڑا مسلمانوں میں ان لوگوں کی، وہ مسلمانوں کی، ہماری، کہ ہم اگر سود کے معاملے میں ملوث ہوتے ہیں تو سوچئے رمضان جیسے مہینے میں اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ اپنے آپ پر لے رہے ہیں، اور تو اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وار کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی، اس مغفرت کے مہینے میں تو کیا ہوگی بتائیے۔
کسی مسلمان کے بارے میں بات کہی تھی وہ جھوٹا الزام تھی، تہمت تھی، تو تہمت کیسے ثابت کرتا؟ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کی ایک